السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 119 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمیں صحیح سمجھنے، سمجھانے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ سامعین، اس سے پہلے کی آیت مبارکہ میں ہم نے جانا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سے دلی دوستی نہ رکھو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بنو، یعنی دوستی کرنے میں اتحاد کی تعلیم اللہ رب العزت نے ہمیں دی تھی، اور اس کی وجہ کیا بتائی تھی کہ قد بادت البغضاء من افواہہم، کہ ان کی زبانوں سے، ان کے منہوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ کہیں زیادہ ہے، یعنی وہ جو ظاہر ہو رہا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو اب آگے کی آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں سے فرما رہے ہیں، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، سنو تم وہ لوگ ہو، تحبونہم تم محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم اور نہیں وہ محبت کرتے تم سے، وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم ایمان لاتے ہو ساری کتابوں کے، یعنی تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور اہل کتاب تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک طرح سے پہلے تو تعریف کر رہے ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، یعنی تم ایمان والے ہو، تم مومن ہو، اور جب مومن ایمان کا نور اس کے دل میں منور ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز منور لگتی ہے، اس کو ہر انسان خوبصورت لگتا ہے، اس کا اپنا دل اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کو سامنے والے بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ تو مومن پر ایمان کی وجہ سے حسن ظن غالب ہوتا ہے، سامنے اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر طرف خوبصورتی دیکھتا ہے اور ہر ایک طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، جبکہ اہل کتاب جو ہے وہ اپنے سینوں میں نفرت اور بغض چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس لیے ان سے دوستی سے منع فرما رہے ہیں کہ تم تو ان سے دوستی کرتے ہو، محبت کرتے ہو، وہ تم سے دوستی نہیں کرتے، وہ تمہاری کتابوں پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور سورۃ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا مومنوں کے لیے، کل آمن باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ، کل سے مراد یعنی ہر ایک مومن جو ہے وہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ اہل کتاب اس کے بالکل مختلف ہیں۔ اب دوسری دلیل آگے اللہ رب العزت اسی آیت مبارکہ میں کیا دے رہے ہیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے تو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور وہ ایمان لانے کی بات کیوں کرتے ہیں، تاکہ مسلمان خوش ہو جائیں، وہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ایک طرح سے مسلمانوں کو جھانسا دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، مسلمانوں سے ہٹ جاتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کی محفلوں سے نکل جاتے ہیں، تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتا ہے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کاٹتے ہیں اوپر تمہارے انگلیاں غصے سے۔ غیظ کہتے ہیں ایسی ناراضگی کو، ایسے غصے کو جو انسان کا دوران خون بڑھاتے، یعنی بی پی بڑھ جائے اور انسان کوئی انتقامی کارروائی نہ کر سکے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچو، اور ان سے کیا کہو، قل موتوا بغیظکم، کہہ دو مر جاؤ اپنے غصے سے، یعنی کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے جو ان باتوں کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اللہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے سینوں میں باتوں کو، جو سینوں میں تم لوگوں نے چھپائی ہوئی ہیں، جو بھید تمہارے اندر ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس سے محبت کرتا ہے، کون کس سے نفرت کرتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو مدینے میں مسلمانوں کا واسطہ اہل کتاب سے تھا، اور اس طرح کے لوگوں سے مسلمانوں کو دن رات واسطہ پڑتا تھا. اس لیے اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کو قرآن میں ان کی اصلیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور آگے ان کی کیا حقیقت ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان تمسسکم حسنات تاسوہم، اور اگر لگے تم کو حسنات بھلائی اچھائی، تمسسکم یعنی چھوئے بھی تم کو، ان کو یہ ذرا سا بھی پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کو کوئی چھوٹی سی بھلائی ملی ہے، تاسوہم تو وہ ناخوش ہو جاتے ہیں، وہ ان کو بری لگتی ہے، یعنی ان کے اندر کا غصہ جو ہے وہ ایک دم سے ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اور سازشیں کرنا مسلمانوں کے خلاف شروع کر دیتے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر پہنچے تم کو سیئات کوئی برائی، یفرحوا بِهَا تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، یعنی تم مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں. تو آگے اللہ رب العزت اس سچویشن سے نکلنے کے لیے مسلمانوں کو اس سچویشن پر کنٹرول کرنے کا حل بھی بتا رہے ہیں، اور حل کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا اور ڈرو گے، کس سے؟ اللہ سے ڈرو گے، پرہیزگاری کرو گے، لا يَضُرُّكُمْ نہیں ضرر کرے گا تم کو، نہیں کوئی نقصان دیں گے تم کو، قیدہم مکر ان کے، ان کی چالیں، شیء کچھ بھی، یعنی تم اب صبر اور تقوی کے ذریعے ان پر غالب آ سکتے ہو، ان کی چالوں سے بچ سکتے ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکے اللہ کا لحاظ رکھو، لحاظ سے مراد اللہ سے ڈرو، اللہ تیری نگہداشت کرے گا، اللہ کو اپنے سامنے تو پائے گا، اگر کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ، اور سمجھ لے کہ اگر کوئی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچائے گا جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے، اور اگر کوئی نقصان بھی دینا چاہے تو اتنا ہی دے سکتا ہے جتنا کہ اللہ نے لکھا ہے. ان اللہ بما یعملون محیط، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ ان کو گھیرنے والا ہے، عنقریب اللہ ان کو گھیرنے والا ہے. اکثر ہم سوچتے ہیں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوتی، کفار کی پکڑ نہیں ہوتی، تو ہم خود کو کامیابی کے لائق بنائیں، اور ہم کامیابی کے لائق کب بنائیں گے؟ جب ہم صبر کریں گے، جب ہم پرہیزگاری کریں گے، تقوی کریں گے، تو پھر ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں گے. اور اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ نے ان کو احاطے میں کیا ہوا ہے، ان کو پکڑے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، جب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی تو وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے. تو ہمیں بہترین امت بننے کے لیے اپنا ایمان اللہ کی ذات پر رکھنا ہوگا. اللہ کی مدد کو پانے کے لیے ہم سب کو نیکی کی طرف مائل ہونا پڑے گا، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ سے مدد مانگنی ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ ہر دور میں دنیا کے ہر حصے میں مشکلات بھی ہیں اور مصائب بھی ہیں، چیلنج بھی ہیں، لیکن ان کا مقابلہ صبر سے اور تقوی سے کرنا ہے. اور جس کے اندر یہ دو چیزیں آ گئیں، صبر اور تقوی، جس کے اندر آ گیا وہ دشمن کی ہر چالوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو سامعین، پچھلی تمام جو بھی ہم نے آیات مبارکہ پڑھی اس میں ہم نے یہ جانا کہ اہل کتاب حد سے گزر جانے والے تھے، وہ نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں نفرت، کینہ، بغض رکھتے تھے، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کی آیات کو راتوں کو پڑھتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے. تو سامعین، آج ہم نے بھی کامیابی پانے کے لیے نیکیوں کی طرف دوڑ لگانی ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے، راتوں کا قیام کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. مومن اللہ پر ایسا ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے جو بھی اس کو حکم دیا ہے وہ اس کو کر گزرتا ہے، وہ اس کو مانتا ہے، وہ اس میں کیوں اور کیسے کے سوال نہیں اٹھاتا. تو ہماری تمام عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ صبر سکھاتے ہیں.
اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اپنے نفس پر کنٹرول پانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ساری عبادت ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہی سکھاتی ہیں۔ جب ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول پا لیں گے، کر لیں گے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکیوں میں سبقت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہماری سوچیں بھی مثبت ہو جائیں گی۔ تو آج ضرورت ہمیں اپنی، ہر انسان کو اپنی پرسنل اصلاح کرنی ہے ان آیات مبارکہ کی روشنی میں، کہ اللہ نے تو ہمیں حل بتا دیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے، تقوی کرو گے، تو ہر مشکل بھی آسان ہو جائے گی، دشمن کی ہل چال ناکام ہو جائے گی، کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کہ اللہ سب پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے ان آیت مبارکہ کو سمجھنے کے بعد کہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اللہ رب العزت ہر طرح کے حالات کا صبر سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ناپسندیدہ حالات ہوں اس میں صبر کریں، اور ہر حالت میں جلوت اور خلوت میں اللہ رب العزت اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔